اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جہنم جميعا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 140 سے. سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا ہے اس آیت میں؟ آیت نمبر 146 میں اللہ نے کیا بتایا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ کیا ہے ایک ایسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کے دوست تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آپ کے دوست کیا ہے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کے دوست کیا ہے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے وہی اس آیت میں فرمایا. آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے دوستوں کو روکیں گے. اگر وہ نہیں رکتا ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے. آپ کو روکنا پڑے گا دوستوں کو. اس طرح دین کا مذاق مت اڑاؤ، قرآن کا مذاق مت اڑاؤ، علماء کا مذاق مت اڑاؤ. ہاں، اگر وہ دوست اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے. وہاں سے اٹھ کر آپ چلے جائیں گے. ہاں، لیکن اگر آپ دوستوں کو نہیں روکتے ہیں، ہاں، پھر وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، دوستوں کو روکتے بھی نہیں، ان کے ساتھ آپ بھی کیا ہے وہ بھی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ بھی انہی کے ساتھ بیٹھ کر کیا ہے مزہ لیتے ہیں، وہ بھی دین کا مذاق اڑاتا ہے. آپ کچھ نہیں کرتے لیکن آپ بھی کیا ہے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. آپ خاموش رہتے ہیں لیکن آپ کیا ہے خوش ہو نہ ہو لیکن آپ کیا ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا ہے دیکھتے ہیں کہ دوست دین کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں بولتے، آپ وہاں سے اٹھ کر بھی نہیں جاتے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا گناہ آپ کے دوستوں کو ملتا ہے، کیونکہ آپ نے وہاں سے اٹھ کر نہیں گئے. یعنی کہ مختصر یہ دوستوں کی مجلس ہے، وہاں دین کا مذاق اڑتا ہے، دین کا مذاق کیا جاتا ہے. آپ پر واجب ہے کہ آپ وہاں روکیں. اگر وہ نہیں رکتے ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. اگر آپ اٹھ کر نہیں جائیں گے آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا گناہ جو دین کا مذاق اڑاتا ہے اس کو ملتا ہے. وہی اللہ نے اس آیت میں فرمایا. دیکھیں آیت 140 میں وقد تحقیق ہے نزل نازل کیا علیکم تم پر فی الکتاب قرآن. اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں ہم نے کیا ہے یہ مسئلہ کو نازل کیا. اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں ہم نے یہ بات کو بیان کیا. وہ کون سی بات ہے؟ ان ایک اذا جب سمعتم تم سنتے ہو، جب تم سنتے ہو آیات اللہ کی آیت کے بارے میں، مطلب قرآن حدیث جو بھی دین کے بارے میں آپ سنتے ہو. آیات اللہ کا مطلب آیت کا مطلب اللہ، آیت کا مطلب اللہ، نشانی اللہ کی آیت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، دین کے بارے میں آپ سنتے ہو. قرآن حدیث کے بارے میں کیا سنتے ہو؟ یکفر بہا، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اور یستہزأ، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. استہزاء مطلب مذاق اڑانا. یعنی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دوست کیا ہے دین کا قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. وہی یہاں اللہ نے فرمایا. اس کے بعد اللہ نے ہم سے کیا کہا؟ اگر ہمارے دوست مجلس میں دوست دین کا مذاق اڑاتا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ فلا تقعدوا. اللہ نے فرمایا کہ فلا پس لا کا مطلب نہیں تقعدوا بیٹھنا، تم وہاں نہ بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، مطلب جو دین کا مذاق اڑاتی ہیں آپ ان کے ساتھ مت بیٹھو. آپ اٹھ کر چلے جاؤ وہاں سے آپ کیا ہے اٹھ کر چلے جاؤ. حتی اب اٹھ کر آپ چلے جاتے ہیں. کب آپ اپنے دوست کے پاس آپ بیٹھیں گے؟ جب تک دوست کیا اپنا ٹاپک اگر بدل لیتے ہیں، دین کا مذاق چھوڑ کر کے نارمل ٹاپک میں اگر بات کرتے ہیں تو ایسے وقت آپ کیا ان کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں. یعنی وہی اللہ نے فرمایا کہ فلا تقعدوا، تم نہ بیٹھو معہم ان کے ساتھ، حتی یہاں تک کہ یخوضوا، وہ ٹاپک بدل لے. یخوضوا کا مطلب جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ٹاپک سے ہٹ کر کے اگر دوسرے ٹاپک پر اگر بات کرتے ہیں، فی حدیث غیری، حدیث کا مطلب بات، یعنی کہ حتی یخوضوا فی حدیث غیری کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ٹاپک بدل لیتے ہیں دوست، مطلب اس کے بعد وہ کوئی اپنے دین کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، اس کے بعد آپ دوسرے ٹاپک میں بات کرتے ہیں، ایسے وقت آپ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مجلس میں دین کا مذاق اڑاتا ہے تو آپ وہاں آپ نہیں بیٹھیں گے. لیکن اللہ نے اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، اگر آپ وہاں بیٹھ گئے
آپ کے دوست دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر سنتے ہیں، آپ کو برا لگتا ہے، یہ تو صحیح بات ہے کہ آپ کو برا لگتا ہے، لیکن آپ وہاں سے اٹھ کر نہیں جاتے ہیں، آپ روکنے پر بھی وہ نہیں رکتے ہیں، آپ وہاں سے اٹھ کر بھی نہیں جاتے اس مجلس سے۔ اللہ نے فرمایا کہ انکم، بے شک تم، اذن، جبکہ مثلہم، ان کے برابر ہو گئے آپ، مثل کا مطلب برابر، مثلہم ان کے برابر ہو گئے، آپ بھی ان کے برابر ہو گئے، کیونکہ آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جانا ہے، آپ جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں سے آپ اٹھ کر چلے جانا ہے، اگر نہیں جائیں گے تو آپ بھی ان کے برابر ہوں گے۔ اس کی مثال دیکھیے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ہے نا، ان کے پاس کئی شرابیوں کو لے کر آئے جو شراب پیتے تھے۔ شریعت میں ہے کہ جو شراب پیتا ہے اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ کوڑے جیسا کہ آپ دیکھیں پرانے زمانے جو بیل کو جو ماری جاتی لکڑی سے، بیل کو جو لکڑی ہوتا ہے اوپر کیا ہے رسی ہوتا ہے، اس سے کیا ہے بیل کو مارا جاتا ہے، تو اسے شریعت میں وہی ہے کہ جو شراب پیتا ہے اسے کوڑے ماریں گے، اس لکڑی سے کیا اسے ماریں گے۔ مثال کے طور پر ایک 30-40 شرابی کیا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں، لوگ لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے شراب پیا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ حکم دیتے ہیں، تھوڑا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ تمام شرابیوں کو کوڑے مارا جائے، لکڑی سے کیا ہے مارا جائے تمام شرابیوں کو۔ تو ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اس میں سے ایک جو شخص ہے وہ جو ہے نا روزے دار ہے، وہ شراب نہیں پیا، لیکن صرف کیا ہے شرابیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس نے شراب نہیں پیا کیونکہ وہ روزے دار ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روزے دار کو بھی تم مارو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جو فتویٰ تھا کہ تم اس روزے دار کو بھی تم کیا ہے کوڑے مارو، کیوں؟ کیونکہ آپ پر واجب ہے کہ جب تمام شرابی بیٹھے ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، آپ پر یہی واجب ہے۔ اگر آپ بھی انہی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو آپ بھی انہی کی طرح ہو گئے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھ جائیں گے، آپ بھی دین کا مذاق اڑانے والوں کو جتنا گناہ ہے آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے وہاں فرمایا کہ وہ جو روزے دار جو شخص شرابی کے ساتھ بیٹھا تھا وہ کیوں اٹھ کر نہیں گیا وہاں سے، کیوں اٹھ کر نہیں گیا؟ وہ اٹھ کر نہ جانے کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم اسے بھی کیا ہے تم کوڑے مارو۔ اسی وجہ سے جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں سے ہم اٹھ کر چلے جانا ہے، جہاں ہم کیا اٹھ کر چلے جائیں، یہی آپ زبان سے روکے، اگر نہیں رکتی تو آپ اٹھ کر چلے جائیں۔ وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر دین کا مذاق اڑتا ہے، کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے تو آپ کیا ہے وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جامع کا مطلب جمع کرے گا، جیسا کہ اردو میں ہم بولتے ہیں کہ جمع کرنا، اسی طرح جامع اللہ جمع کرے گا، کسے؟ المنافقین والکافرین، منافقوں کو اور کافروں کو۔ منافق کسے بولتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے لیکن دل میں کیا ہے کفر کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جمع کرے گا کہاں؟ فی جہنم، جہنم جمیعاً، دونوں کو۔ تھوڑا مائک آف کر لیجیے، اللہ المستعان۔ اللہ کیا ہے تمام لوگوں کو کیا ہے جہنم میں جمع کرے گا، منافقوں کو اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے جہنم میں جمع کرے گا۔ یعنی کہ اس آیت میں ہم کو معلوم یہ ہوا کہ جہاں دین کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے تو ہم وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ دیکھیے شریعت میں جو ہے نا، اگر کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ کافر ہے، دین کا مذاق اڑانے والا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دین کا مذاق اڑانے والا کافر ہے۔ دین کا مذاق کا مطلب قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، ہاں۔ اسی طرح اگر کوئی مسواک کا مذاق اڑاتا ہے، مسواک جو لگڑتے مسواک، اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، یعنی کہ دین کے حساب سے مذاق اڑاتا ہے مسواک کا، وہ بھی جائز نہیں ہے شریعت میں۔ اگر کسی کی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے نا داڑھی، یہ بھی کہے جائز نہیں شریعت میں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ٹخنے سے اوپر پینٹ رکھا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ یعنی کہ دین کا مذاق کیا ہے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی انسان دین کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کا سزا دے دیتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاوی میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ کس کا؟ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کھڑا ہوا تھا، ہاں وہ شخص کیا ہے، وہ کتاب میں ذکر کرتے ہیں ان کے مجموع فتاوی میں، وہ شخص کھڑا ہوا تھا اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کا مذاق اڑایا۔ مذاق اڑانے کے فوری بعد اوپر سے کیا ایک سانپ کیا ہے اس کے اوپر آ کر گر گیا
اور وہی سانپ نے کیا اس کو ڈس کے قتل کر دیا. وہی سانپ جو ہے نا وہی سانپ نے کیا ہے اس کو ڈس کے قتل کر دیا. یعنی کہ دین کا جو مذاق ہے انسان کو اسی دنیا میں اس کا انجام ملے گا. بلکہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کیا ہے, کئی علماء نے کیا ہے واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں کیا ہے, جب ایک اسٹوڈنٹ جو خاص کر دین کا علم حاصل کرتا ہے, اگر وہ دین کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے, فرشتے اپنا پر کیا ہے اس کے لیے بچھاتے ہیں. اگر آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو فرشتے اپنا پر کیا ہے آپ کے لیے بچھاتے ہیں. یہ حدیث میں آ کر ہے. ایک شخص کیا ہے, مثال کے طور پر ایک شخص کیا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا. ایک شخص نے اس کا مذاق اڑایا. کیا مذاق اڑایا؟ تو دیکھ کر جا, تیرے پاؤں کے نیچے فرشتوں کا پر ہے, کہیں ٹوٹ نہ جائے فرشتوں کا پر. دیکھ کر جا, تیرے پاؤں کے نیچے فرشتوں کا پر ہے. مذاق اڑا رہتا ہوں. تو مورخین کا یہ کہنا ہے کہ اسی وقت اللہ نے اس کے دونوں پاؤں کو کیا ہے, دونوں پاؤں کیا ہے قطر کے, مطلب خود بخود کیا دونوں پاؤں قطر گئے, وہ گر گیا زمین پہ, اور دونوں پاؤں کیا ہے الگ ہو گیا اس کے جسم سے. اسی وقت جب اس نے دین کا مذاق اڑایا کہ ایک طالب علم جا رہا تھا, اس سے کہا کہ تم دیکھ کر چلو کیونکہ تمہارے پاؤں کے نیچے فرشتوں کا پر ہے, تو مذاق اڑا. تو اسی وقت اللہ نے مذاق اڑانے والوں کا دونوں پاؤں جو ہے نا وہ اسی سے وہیں پر گر گیا, گر کر کے دونوں پاؤں کیا ہے کٹ ہو گئے. یہ اللہ کا عذاب ہے. یعنی کہ دین کا مذاق شریعت میں جائز نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, یہ علماء ہم کو پسند نہیں تو ہم علماء کا مذاق نہیں اڑا سکتے. آپ کو عالم پسند نہیں ہے تو ہاں چھوڑیے, لیکن وہ اس کا دین کا مذاق شریعت میں جائز نہیں. ہاں لیکن آج کے ماحول میں ہم کیا ہے, ہمارے پاس ماحول الحمدللہ ہم تو بچے ہوئے ہیں, ہم لوگ نہیں کرتے. لیکن تمام لوگوں کے پاس تو موبائل ہے. موبائل میں آپ دیکھیں گے آپ کو ایسے ایسے فلم ہے, اور اسی طرح کے ایسے ایسے کامیڈی آپ کو ملیں گے جس سے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس کامیڈی میں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا. آپ پر کیا ہے تو آپ کیا ہے وہ کامیڈی کیا ہے بند کرتے ہیں. جس گانے میں دین کا مذاق ہو وہ گانا نہیں, گانا تو نہیں سننا چاہیے. نعوذ باللہ لوگ کیا ہے ایسے ایسے گانے سنتے ہیں جس میں دین کا مذاق بھی ہوتا ہے. ایسے ایسے جو آج کل کیا ہے مذاق کے انداز میں کیا ہے ٹی وی میں آتا ہے جس میں دین کا مذاق بھی ہوتا ہے, لوگ وہ بھی دیکھ کر کیا خوش ہوتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ سب جائز نہیں, یاد رکھیں. دین کا مذاق شریعت میں کبھی بھی جائز نہیں, یاد رکھیں. تو وہی اللہ نے اس آیت میں نصیحت یہ کرتی ہیں کہ تم دین کا مذاق مت اڑاؤ. یہ آیت نمبر 140 کیا ہے ہو گیا. آیت نمبر 140 پر یہ دیکھیے, اس آیت میں یہ آیت آسان ہے. یہ آیت منافقوں کے بارے میں. آیت نمبر 140 پر ایک منافق جو ہے نا جنگ نہیں کرتے تھے. جب مسلمان جیت جاتے تو مسلمانوں کے پاس آ کر بولتے تھے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, ہم کو کچھ مال دے دو, ہم کو کچھ مال دے دو تمہارے. ہاں یہ جو منافق ہے جب مسلمان جیتتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس جا کر بولتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے جیسا ایک مسلمان ہیں, ہم کو کچھ غنیمت میں سے کیا ہے. جب جنگ جیتنے کے بعد جو مال ملتا ہے وہ مال حاصل کرنے کے لیے منافق جاتے تھے. اگر کافر جیت جائے تو یہ منافق جو ہے نا کافر کے پاس جاتا تھا, جا کر بولتا تھا کہ اے کافر, ہم تمہارا ساتھ دیتے تھے نا, ہم مسلمانوں کا جو مائنس پوائنٹ ہے وہ تم کو بتاتے تھے. مسلمان جو ہے نا مسلمانوں کے جو اندرونی جو معاملات تھے ہم آپ کو آ کر بتاتے تھے. تو یہ جو منافق جو ہے نا جب کافر جیتتے تھے تو کافروں کے پاس جا کر بولتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے جو بھی اندرونی جو بات تھے ہم آ کر آپ کو بتاتے تھے, اس وجہ سے ہم کو بھی تھوڑا مال دے دو, مال غنیمت میں. یعنی کہ منافق جو ہے نا اگر مسلمان جیتتا تھا تو مسلمانوں کے پاس جا کر بولتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب کافر جیتتا تھا تو کافر کے پاس جا کر بولتے تھے اے کافر, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. کیسا؟ کیونکہ ہم کیا ہے مسلمانوں کا جو بھی مائنس پوائنٹ ہے ہم تم کو لا کر بتاتے تھے, یہ مسلمان ایسے ہیں ایسے, ہم آپ کو بتاتے تھے نا, ہم تھوڑا مال دے دو آج. یہ منافق ہے جو مال کے واسطے مرتا تھا. مال کی حوث جو ہے نا منافقوں کے پاس بہت زیادہ تھی. اسی وجہ سے ہمارے نبی نے کیا فرمایا, فتنۃ امتی المال, میری امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مال ہے. یہ مال سب سے بڑا فتنہ ہے. وہی کیا ہے یہاں منافقوں کے پاس بات. دیکھیے آیت 141, الذین جو یتربصون انتظار کرتے تھے. یتربصون مطلب انتظار کرنا, جیسا کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, اگر طلاق شدہ عورت ہے تو یتربصن وہ انتظار کرے گی 3 مہینہ, ثلاثۃ قروء اس کی تفصیل گزر چکی ہے. یعنی کہ یتربصن مطلب انتظار کرنا. الذین جو یتربصون انتظار کرتے تھے, بکم تم سے, مسلمانوں سے کیا انتظار کرتے تھے, فَإِنْ اگر کان لکم ہو جائے, لکم تمہارے لیے, فتح
کامیابی من اللہ مسلمان اللہ کی جانب سے. اگر مسلمان جیت جاتا ہے, اگر کیا ہے مسلمان اگر جیت جاتا ہے, فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, اگر مسلمان جیت جاتا ہے, قالوا منافق کہتے تھے الم نکم, الم آ کا مطلب کیا, لم نہیں, کیا نہیں ہم معکم تمہارے ساتھ, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. منافق جب مسلمان جیت جاتے تو مسلمانوں کے پاس آ کر بولتا تھا الم کیا نہیں تھے ہم معکم تمہارے ساتھ, اے مسلمان ہم بھی تمہارے جیسا ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. یہ جو منافق ہیں جب مسلمان جیتے تو مال غنیمت حاصل کرنے واسطے آ کر مسلمانوں سے بولتے تھے کہ ہم بھی تمہارے جیسا ایک مسلمان ہیں, ہم کو بھی تھوڑا مال دے دو. الم نکم معکم. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ, اگر ہو جائے للکافرین کافروں کے لیے, نصیباً مطلب اگر کافر جنگ جیت جاتا ہے, اگر کافر جنگ جیت جاتا ہے تو قالو منافق آتے تھے, منافق آتا تھا, منافق سب کیا بولتے تھے الم کیا نہیں تھے, نستحوذ کا مطلب غالب آنا, نستحوذ کا مطلب غالب آنا. بعض مفسرین نے نستحوذ کا مطلب نساعدکم مطلب ہم تمہاری مدد کرتے تھے, علیکم ان کے خلاف. علم کیا نہیں ہم مدد کرتے تھے ان کے خلاف, یعنی کہ منافق جو ہے نا جب کافر جیت جاتا تو منافق آتا تھا, آ کر بولتا تھا کہ کافر کیا ہم تمہاری مدد نہیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کے جو بھی راز ہے, مسلمانوں کی جو بھی اندرونی بات تھی ہم آ کر نہیں بتاتے تھے تم کو. یعنی کہ یہاں جو ہے نا منافق جو ہے نا کافروں کے پاس آ کر یہ بتاتا تھا کہ ہم تمہاری مدد کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کے جو بھی مائنس پوائنٹ ہم آ کر بتاتے. وہی یہاں الم نستحوذ, کیا ہم تمہاری, نستحوذ مدد کرنا, یہاں جو معنی ہے اس کا مراد جو ہے نا مدد کرنا, کیا ہم تمہاری مدد نہیں کرتے تھے علیکم مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کے جو بھی مائنس پوائنٹ ہم آ کر تم کو بتاتے تھے نا. منافق بولتا تھا کہ کافر ہم تمہارے پاس آ کر مسلمانوں کا مائنس پوائنٹ جو بھی ہم بتاتے تھے نا ہم کو بھی کچھ مال دے دو. وَنَمْنَعَكُمْ, اور منافق بولتا تھا کہ وَنَمْنَعَكُمْ, ہم مومنوں کو روکتے تھے تم کو لڑائی کرنے سے. منافق یہ بھی بولتا تھا کہ ہم ہی نا جو مومنوں کو مسلمانوں کو روکتے تھے کہ وہ کیا ہے تم سے لڑائی کریں. یعنی کہ یہ جو اس کا جو آسان جو معنی ہے الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین کا, مفسرین نے آسان معنی یہ کیا کہ جب کافر جیت جاتے تو منافق آ کر بولتا تھا کہ اے کافر ہم بھی تمہارے ساتھ تھے نا, ہم بھی مسلمانوں کا جو بھی ہے, مسلمان جو بھی کام کرتے تھے ہم آ کر تم کو بتاتے تھے, ہم کو تم کیا ہے کچھ مال دے دو مال غنیمت میں سے. وہی مطلب ہے جب مسلمان جیتتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے, کافر جیتتا تھا تو کافر کے پاس آ کر بولتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو پھر وہی اللہ نے فرمایا کہ فاللہ, اور اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولین, اور نہیں ہے یجعل اللہ, یہاں اللہ نے فرمایا کہ ولی یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اس کا مطلب دیکھ لیجئے, یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ کافر کو اللہ مسلمانوں پر مسلط نہیں کرے گا, کافر کیا ہے مسلمانوں پر ظلم نہیں کرے گا. وہی اللہ نے اس آیت میں فرمایا. دیکھیے ولی نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, یجعل اللہ, اللہ ہرگز نہیں بنائے گا للکافرین کافروں کے لیے, علی المؤمنین مومنوں پر سبیلا کوئی راستہ. یعنی کہ کافر کیا ہے مسلمانوں کو نہیں ہرائیں گے, کافر مسلمانوں پر غالب نہیں ہوں گے, کافر مسلمانوں پر کیا ہے ہلاک نہیں کریں گے. یہاں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. آج تو آپ دیکھتے ہیں کافر ہم پر کیا ہے ظلم کرتا ہے نا, آج کا ماحول تو ہے, آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا ماحول. اس آیت کا کیا مطلب ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, کافر کیا ہے مسلمانوں پر غالب نہیں آئے گا. یہاں سب سے پہلا جو قول ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہے, قیامت کے دن جو ہے نا کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آئے گا, کیونکہ وہاں پورا مسلمان ہوں گے, کافر پورا ہار جائے گا. یہ قیامت کے دن کا ہے. اس کی دلیل علی رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے اللہ نے قیامت کا ذکر کیا, فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ کافروں کی ہار جائیں گے, مسلمان ہی جیتیں گے, اور یہ کب ہوگا قیامت کے دن. یہ پہلا جو قول ہے. دوسرا جو قول ہے وہ یہ کہ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ کافر جو ہے نا اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو پوری طریقے سے ہلاک نہیں کریں گے, کافر اس دنیا میں مسلمانوں کو پوری طرح جڑ سے ہلاک نہیں کر سکتے. وہی مطلب ہے یہاں دوسری جو تفسیر ہے, ایک ہے قیامت کے دن, دوسری جو تفسیر ہے اس دنیا میں کافر جو ہے نا مسلمانوں کو جڑ سے ہلاک نہیں کرے گا. یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے, یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کی. تیسرا جو قول ہے وہ علماء نے کہا کہ سب سے صحیح ہے,
وہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت کی چیز ہے، میرے اور آپ کے لیے۔ وہ تیسرا جو قول ہے، کافر ہم کو ہلاک کر سکے گا کیسا؟ جب ہم خود کیا ہے گنہگار ہو جائیں گے۔ اگر ہم خود گنہگار ہو جائیں گے، ہم خود کیا ہے قرآن حدیث کی پابند نہیں کریں گے، کافر ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ یہ تیسرا قول ہے، علماء نے فرمایا کہ سب سے صحیح قول ہے۔ اگر ہم خود کیا ہے قرآن حدیث پر عمل نہیں کریں گے، کافر ہم پر غالب آ جائیں گے۔ یہ تیسرا جو قول، مطلب 3 قول ہو گیا پورا۔ ایک ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کافر مسلمان پر غالب نہیں آئے گا۔ پہلا قول یہ قیامت کے دن ہے، قیامت کے دن کافر غالب نہیں آئے گا، مطلب کافر ہار جائے گا۔ دوسرا جو قول ہے دنیا میں جو ہے نا کافر مسلمانوں کو جڑ سے نہیں ختم کر سکتا۔ تیسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کو ہلاک کر سکتا ہے، کب؟ جب مسلمان خود کیا ہے قرآن حدیث کی پابندی نہ کرے۔ مسلمان خود دین سے اگر دور ہو جائیں گے تو اللہ نے خود فرمایا کہ اگر مسلمان قرآن حدیث کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ذلت کو مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ تو انسان جو ہے نا جتنا قرآن حدیث پر ہم عمل کریں گے اتنا ہی زیادہ کیا ہے ہم اونچے ہوں گے اور کافر ہم پر کیا ہے غالب نہیں آئے گا۔